اچھا جی، تو آج کل پاکستانی شوبس میں جو کچھ چل رہا ہے اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا، کچھ وائرل کلپس، انٹرویوز، کافی کچھ ہے دیکھنے کو۔ جی بالکل، مقصد یہی ہے کہ ذرا سمجھیں کہ یہ چیزیں کیوں اتنی توجہ حاصل کر رہی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہاں، اور آغاز کرتے ہیں شاہد آفریدی کی ایک وائرل ویڈیو سے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کی شوٹنگ رینج والی ویڈیو ڈالی تھی۔ ہاں ہاں، وہ میں نے دیکھی، کافی دلچسپ تھی۔ وہ جس طرح ہدایات دے رہے تھے، تعریف کر رہے تھے۔ اور وہ مزاحیہ تبصرہ، گھر میں بھی یہی ہوتا ہے۔ بالکل، شاید یہی سادگی لوگوں کو اچھی لگی، مطلب کوئی زیادہ دکھاوا نہیں تھا۔ غالباً یہی بات ہے، ایک غیر رسمی سی جھلک تھی ان کی زندگی کی۔ عام طور پر تو سب کچھ بڑا پرفیکٹ لگتا ہے نا۔ صحیح۔ تو اس میں وہ ایک ریلیٹیبل چیز تھی، تھوڑا مزہ تھا۔ کچھ لوگوں نے تو اسے ثقافت سے بھی جوڑا۔ اچھا۔ لیکن بنیادی طور پر تو وہ میاں بیوی کا ایک دوستانہ ہلکا پھلکا لمحہ تھا۔ ٹھیک، اب ذرا ایک بالکل مختلف موضوع پر آتے ہیں۔ یہ میراب علی اور گلوکار حاوی، ان کے بارے میں کچھ افواہیں چل رہی ہیں۔ جی، عاصم اظہر سے منگنی ٹوٹنے کے بعد سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، خاص طور پہ آن لائن فورمز جیسے ریڈٹ وغیرہ پر۔ اوہ، ریڈٹ پر؟ وہاں تو کافی تفصیل سے بات ہوتی ہے۔ بالکل، وہاں تو یہ دعوے بھی ہیں کہ شاید ان کی نزدیکی ہی علیحدگی کی وجہ بنی۔ اور یہ بات بھی کہ ان کی پہلی ملاقات عاصم کی ارینج کی ہوئی پارٹی میں ہوئی تھی، میرب کی سالگرہ پر۔ جی ہاں، یہ بات بھی سامنے آئی ہے۔ اور پھر میرب نے وہ انسٹاگرام پوسٹ بھی ڈیلیٹ کر دی اس پارٹی کی۔ اس سے تو ظاہر ہے کہ آسارائیوں کو اور ہوا ملتی ہے۔ بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ سوشل میڈیا کا کتنا پریشر ہوتا ہے مشہور لوگوں پر۔ ایک چھوٹی سی بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں انڈسٹری میں نئے ٹیلنٹ کی۔ حریم فاروق نے بتایا کہ ہانیہ عامر کو انہوں نے اور عمران رضا کاظمی نے متعارف کروایا تھا۔ جی، یہ ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے بتایا۔ میرے لیے بھی یہ نئی بات تھی۔ ہاں نا، انہوں نے کہا کہ ہانیہ کو ڈب سمیش پر دیکھا تھا، یاد ہے وہ ایپ؟ ہاں ہاں، بالکل یاد ہے، لپ سنک ویڈیوز والی۔ تو وہاں دیکھا اور کہتی ہیں کہ ان کی خود اعتمادی، وہ معصومیت اس سے متاثر ہوئیں۔ اور پھر ان کے پہلے آڈیشن کا بھی ذکر کیا کہ کتنا اچھا رہا، اور اب وہ ہانیہ کی کامیابی پر بہت فخر محسوس کرتی ہیں۔ اور ہانیہ نے واقعی کمال کیا ہے، پاکستان میں، انڈیا میں، ہر جگہ مقبول ہیں۔ بالکل، یہ اچھی بات ہے کہ انڈسٹری کے لوگ نئے چہروں کو موقع دیتے ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ ٹیلنٹ کو پہچاننا کتنا ضروری ہے۔ صحیح۔ اچھا، جہاں یہ ایک مثبت کہانی ہے، وہیں دوسری طرف طلحہ انجم کے کنسرٹ میں ایک واقعہ پیش آیا، کافی متنازعہ۔ او ہاں، وہ ویڈیو تو بہت وائرل ہوئی ہے، جس میں وہ ایک لڑکے کو مبینہ طور پر جس نے بوتل پھینکی کی۔ ہاں، اسے اسٹیج پر بلا کر بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ جی، اور اس پر رد عمل بہت شدید آیا ہے، مطلب لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سراسر زیادتی ہے، بالکل غلط رویہ ہے۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ دفاع بھی کر رہے ہیں کہ غصہ آنا فطری بات ہے، کسی نے بوتل پھینکی تو۔ لیکن کیا یہ رد عمل ٹھیک تھا؟ یہ سوال تو بنتا ہے۔ سیکیورٹی کہاں تھی؟ بالکل، یہ کئی سوال اٹھاتا ہے۔ ابھی تک طلحہ یا ان کی ٹیم کی طرف سے کوئی بیان بھی نہیں آیا۔ اچھا، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اداکارہ لائبہ خان نے حال ہی میں شادی کے بارے میں بات کی۔ ہاں، ایک مارننگ شو میں تھیں، مذاق میں کہہ رہی تھیں کہ اتنی بار شادی کا ذکر کر چکی ہوں کہ اب لگتا ہے ہونی ہی نہیں۔ لیکن پھر سنجیدگی سے کہا کہ اب وہ تیار ہیں شادی کے لیے، کافی کام کر لیا ہے۔ اور کیسا جیون ساتھی چاہیے، اس پر بھی بات کی۔ جی، کہا کہ عزت کرنے والا ہو، سپورٹ کرنے والا ہو اور ان کی بات سنے۔ کافی عام سی خواہشات ہیں ویسے۔ ٹھیک، اور یہ بھی کہا کہ کام کسی بھی اداکار کے ساتھ کر لیں گی، مقصد کام کرنا ہے۔ جی، یہ ان کی پروفیشنلزم دکھاتا ہے۔ آخر میں کومل میر کا ایک انٹرویو، اس نے بھی کافی لوگوں کو یوں سمجھے کہ حیران کیا۔ او ہاں، وہ پیسوں اور محبت والی بات۔ جی، انہوں نے کہا کہ وہ پیسے کو محبت پر ترجیح دیں گی۔ اور وہ وفادار غریب بمقابلہ بے وفا امیر والا سوال؟ ہاں، اس پر انہوں نے بے وفا امیر کو چنا۔ اور وجہ یہ بتائی کہ آج کل کوئی وفادار ہوتا ہی نہیں۔ اوہ، یہ تو بہت ہی بے باک بیان تھا۔ بالکل، اور اس پر رد عمل بھی ملا جلایا۔ کچھ نے کہا بھئی ایمانداری سے جواب دیا ہے، اور کچھ نے تنقید کی، مذاق بھی اڑایا کہ جب کوئی امیر دھوکہ دے گا تب یہ انٹرویو یاد آئے گا۔ ہاں ہاں، تو یہ بحث چھیڑ دی انہوں نے کہ آج کل تعلقات میں عملیت پسندی زیادہ ہے یا
کیا سوچ ہے لوگوں کی؟ صحیح. تو آج ہم نے کافی الگ الگ رنگ دیکھے شوبز کے. شاہد آفریدی کا مزاح، طلحہ انجم کا غصہ. ہانیہ عامر کا آغاز، لائبہ اور کومل کے مستقبل کے منصوبے اور خیالات. بالکل. اور یہ سب دیکھ کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید سننے والوں کے لیے بھی ہو، جی. کہ یہ جو چند سیکنڈ کے کلپس ہوتے ہیں یا انٹرویو کے کچھ جملے، یہ کسی کی پوری شخصیت یا حقیقت کتنی دکھا پاتے ہیں؟ بہت اہم نقطہ ہے. اور کیا یہ شہرت کی قیمت ہے کہ آپ کی ہر بات، ہر عمل عوامی جانچ پڑتال کی زد میں رہتا ہے، تنازعات بن جاتے ہیں؟ بالکل. سوچنے کی بات ہے.